چپ انٹیگریٹڈ سرکٹ۔ امریکہ اور چائنا دنیا کی دو بہت بڑی معاشی قوتیں اور وجہ تنازع جنگ چپ۔ ایسی جنگ ہے جس میں نہ کوئی میزائل کا استعمال، نہ راکٹ اور نہ ہی بم کا استعمال۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا آج کا سب سے بڑا ہتھیار چپ، اور جس نے پچھلے 2 سالوں میں پوری دنیا میں الیکٹرانکس کی دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، یہاں تک کہ اب یہ سونے یا تیل سے بھی زیادہ قیمتی۔ جی ہاں، انٹیگریٹڈ سرکٹ یا جسے چپ کہتے ہیں۔ جہاں تک معاشی طور پر دیکھا جائے تو چائنا اور امریکہ ہم پلہ ہیں، لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی میں چین امریکہ سے آگے، اور یہی چیز وجہ تنازع ہے۔ چنانچہ امریکی اسٹیبلشمنٹ اس مقصد کے لیے بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکی ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں چائنا کو پیچھے دھکیل دیا جائے۔ چپ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ موبائل ہو، کمپیوٹر ہو، موٹر سائیکل، گھڑی، کار، بجلی گھر، فریج، تیل صاف کرنے کی ریفائنری، نئے ہتھیار ہو گئے، اسلحہ وغیرہ۔ غرض یہ کہ انسانی ترقی کا انجن اب یہ چپ ہے، اور اگر یہ جام ہو جائے تو سب کام ٹھپ۔ ایک معمولی سے آلے سے لے کر کوانٹم کمپیوٹنگ، سپر کمپیوٹر، روبوٹ اور بھاری بھرکم ہوائی جہاز اور بحری جہاز، سب کچھ چپ کے مرہون منت۔ گویا یہ چھوٹی سی چیز جسے چپ کہتے ہیں ہر ملک کی بنیادی ترقی کا آلہ بن چکی ہے۔ یاد رہے کہ ماضی میں افیون کی وجہ سے چائنا اور برطانیہ کی جنگ ہوئی، اور اب چپ کی وجہ سے امریکہ اور چائنا ایک دوسرے کے آمنے سامنے۔ چپ انٹیگریٹڈ سرکٹ عموماً سلیکان سے بنے مادے سیمی کنڈکٹر پر نصب ہوتا ہے۔ اس سرکٹ میں کئی 100 سے لے کر کئی ہزار تک ٹرانزسٹر ضرورت کے حساب سے لگے ہوتے ہیں۔ انہی چپوں کی وجہ سے الیکٹرانکس پروڈکٹس جو ہیں اپنا کام سر انجام دیتے ہیں۔ جدید چپ بنانے کا سہرا 1960 میں ایک مصری مسلمان سائنسدان انجینئر خریدے محمد عطا اللہ سر، جس کی وفات 2009 میں ہوئی۔ محمد عطا اللہ نے ٹرانزسٹر کی ایک خصوصی قسم مومنٹ یعنی میٹل آکسائڈ سیمی کنڈکٹر فیلڈ ایفیکٹ ٹرانزسٹر ایجاد کیا، اور اسی ٹرانزسٹر کی ایجاد سے ممکن ہوا کہ انہیں سیمی کنڈکٹر مادے میں نصب کر کے چپ بنائی جا سکے۔ تب سے انجینئرز، سائنسدان چھوٹے چھوٹے ٹرانزسٹر چپ بنانے میں لگ گئے۔ جاپان اس سلسلے میں سب سے آگے۔ جتنی چھوٹی چپ ہوگی اتنے زیادہ ٹرانزسٹر نصب کیے جائیں گے، اور اتنا ہی زیادہ پروسیس ہوگا، اور اس طرح یہ پروسیس زیادہ طاقتور بنتا جائے گا۔ پہلے یہ چپ ایک کمرے اور پھر آدھے کمرے کے برابر موبائل میں۔ تائیوان اور جنوبی کوریا اس وقت کمپنیاں سب سے آگے۔ تائیوان کی کمپنی TSMC تائیوان سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کارپوریشن کمپنی، جبکہ جنوبی کوریا کی سیمسنگ بھی واحد کمپنی جو سب سے چھوٹے ٹرانزسٹر بنانے والی کمپنی 3 نینو میٹر والے ٹرانزسٹر تیار کرنے لگی۔ نینو میٹر کی بات کی جائے بھی تو یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ انسانی بال
80,000 سے 1 لاکھ نینو میٹر تک چوڑا ہے، یا 1 سیکنڈ میں ہمارے ناخن جتنے بڑھتے ہیں وہ بھی 1 نینو میٹر ہے۔ بس ہر سال اس وقت 600 ارب کی چپیں فروخت ہوتی ہیں، لیکن تخمینہ لگایا گیا کہ 2030 تک 15,000 ارب تک یہ بزنس پہنچ جائے گا۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ چپیں خریدنے والا ملک جو ہے وہ چائنا ہے۔ چائنیز کمپنی اس وقت تقریباً 250 ارب ڈالر چپوں کی خریداری پر خرچ کر رہی ہیں۔ ویورز، چپوں کی ڈیزائننگ کی بات کی جائے تو سب سے پہلے اس کی ڈیزائننگ امریکہ میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر مشینری کی بات کی جائے تو مشینری سارے یورپی ممالک فراہم کرتے ہیں۔ پھر ان مشینوں کی مدد سے ویورز تائیوان اور جنوبی کوریا میں چپیں تیار ہوتی ہیں۔ اور پھر ان چپوں کی سب سے بڑی مارکیٹ چائنا، کیونکہ الیکٹرانکس بنانے والا اس وقت سب سے بڑا ملک جو ہے وہ کون سا ہے؟ چائنا ہے۔ لہذا ویورز اب جدید چپیں چائنا کی دسترس سے دور ہو جائیں، یہ امریکہ کی پالیسی ہے۔ اس طرح چائنا کمزور ہو جائے گا اور چائنا کے حریف طاقتور۔ ویورز، آپ سن کر حیران ہوں گے کہ چائنا اور امریکہ ایک جیسے ایٹمی میزائل بنا رہے ہیں۔ ان ایٹمی میزائلوں میں چائنا نے 5 نینو میٹر والی چپیں استعمال کی ہیں، جبکہ امریکہ نے 2 نینو میٹر والی چپیں نصب کی۔ ویورز، سال 2000 سے چائنا الیکٹرانکس میں دنیا میں سب سے آگے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپن اور امریکہ کی کچھ کمپنیوں نے اپنے دفاتر چائنا میں منتقل کر لیے۔ اور اگر چائنا کی بات کی جائے تو یہاں 100 ارب انسان بستے ہیں۔ زمین، افراد قوت اور بجلی بھی بہت زیادہ سستی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ادھر الیکٹرانکس مصنوعات بنانے میں کم لاگت آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چائنا اس وقت سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ ہر سال 400 سے 500 ارب کا مال چائنا سے امریکہ ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، جبکہ امریکہ سے چائنا صرف 200 سے 250 ارب کا سامان۔ اس باہمی تجارت سے ظاہر امریکہ کو خسارہ ہے۔ مزید یہ کہ چائنا نے امریکی حریف رشین صدر پوٹن کا ساتھ دیا۔ اور ایک بات اور کہ چینی کمپنی ہواوے نے امریکہ کی ایپل اور جنوبی کوریا کی سیمسنگ کو اس وقت پیچھے چھوڑ دیا۔ اب امریکہ ایک نیا شوشہ چھوڑ رہا ہے کہ چائنیز کمپنی جو ہے نا الیکٹرانک پروڈکٹس میں جاسوسی والے آلات نصب کر رہی ہے، تاکہ یورپ اور امریکہ کے خفیہ راز چائنا تک پہنچ جائیں۔ لہٰذا چائنی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ یہ وجہ ویورز کے چائنی الیکٹرانکس میں اس وقت گوگل ایپلیکیشن کی پروسیسنگ میں دشواری آ رہی ہے۔ چنانچہ چائنا کی ہواوے نے اپنی چپیں بنانے کا کام جاری اور ایک ایسا سافٹ ویئر متعارف کرایا جس سے گوگل ایپلیکیشن انسٹال کرنے میں ممکن ہو گیا۔ اور اب ہوا یوں ہے ویورز کہ چائنا نے زیادہ سے زیادہ چپیں مارکیٹ سے اٹھا لی ہیں، اور جس سے الیکٹرانکس پروڈکٹ کا ریٹ زیادہ ہو گیا۔ چائنیز پروڈکٹس کو ناکام کرنے کے لیے جو امریکہ ہے مختلف طریقے استعمال کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر چائنا میں کام کرنے والے امریکی ملازمت چھوڑ دیں، وگرنہ ان کی جو امریکن شہریت ہے وہ ختم کر دی جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ چائنا نے دھڑا دھڑ اپنی مقامی چپیں استعمال کرنے لگے ہیں۔ امریکی چپ ساز کمپنیوں کو چائنا کو چپیں نہ دینے کا حکم، جس کے باعث امریکہ کو 52 ارب ڈالر کی امداد امریکہ کمپنی کو دینا پڑی تاکہ چائنا کو چپیں نہ دی جائیں۔ ویورز، اسی دوران چائنا 7 نینو میٹر تک
والی چپیں تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور کہا گیا کہ 2025 تک یہ 5 نینو میٹر والی چپیں بنانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ دی اکانومسٹ میگزین کے مطابق 1 سال پابندیوں کی وجہ سے جو چپیں امریکہ سے چائنا آتی تھی، خسارہ جو امریکہ کو ہوا وہ $1500 ارب کا، اور پھر کئی کمپنیوں کو ملازمین بھی برخاست کرنا پڑے۔ ویورز، جاپان، جنوبی کوریا، تائیوان اس وقت چپ بنانے میں سب سے آگے ہیں، لیکن چپ بنانے کے لیے جو را میٹیریل ہے جیسے تانبا، ایلومینیم، سونا وغیرہ، یہ سب سے زیادہ چلی، پیرو اور چائنا میں پائے جاتے ہیں۔ ویورز، اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر یہی ہتھیار، یعنی یہ را میٹیریل اگر چائنا امریکہ کو دینا بند کر دے تو امریکہ کا کیا حال ہوگا، یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔